نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب نمبر 41 باب تحریم العقوق وقطیعۃ الرحم، والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی حرمت کا بیان. قال اللہ تعالی فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم. ارشاد خداوندی ہے، اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو. یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. وقال تعالی والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. نیز فرمایا، اور جو لوگ خدا سے عہد واسق کر کے پکا عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑ رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے. وقال تعالی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نیز فرمایا، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. یہ تو تھی وہ 3 آیات جو والدین کی فرما برداری اور رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اور مومن اور منافق کا فرق بھی واضح فرما دیا کہ مومن کے بنیادی اخلاق میں سے ہے اصلاح نفس، اصلاح معاملات اور تعلقات اور اصلاح حکومت. لیکن اس کے برعکس منافقوں کی صفت یہ بتائی کہ اگر انہیں اقتدار ملے تو وہ زمین میں خرابی کریں، فساد پھیلائیں، رشتوں کو توڑ ڈالیں. اور اسی طرح دوسری آیت میں بھی یہ فرمایا کہ فاسقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اس کو پکا کرنے کے بعد، پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اپنے رب سے عہد باندھنے کے بعد پھر اس بات کو، ان احکامات کو پورا نہیں کرتے جو رب نے ان پر لازم کیے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان پر بھی لعنت ہے. اور پھر وقضى ربک، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اس میں کوئی آپشن نہیں، کوئی دوسری صورت نہیں. کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو. یہ آیت خاص طور پر اس باب کی مناسبت سے یہاں پر آئی ہے. اور پھر اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے خود طے فرما دی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ والدین کے ساتھ احسان تو ساری زندگی ہی ہونا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہنا. کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ پھر جیسا کہ فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں
اس کی ساخت ہی ہم پلٹ دیتے ہیں، یعنی بوڑھے ہونے کے بعد والدین پھر بچوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب تم ان کی طرف سے کسی قسم کی ضد یا بچگانہ حرکات کو دیکھو تو ان پر کسی ناگواری کا اظہار تک نہیں کر سکتے، اور تمہاری زبان سے اور تمہارے منہ سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے. ولا تنہرہما، اور نہ تم ان کو جھڑکو، یعنی سخت لہجے میں بات بھی نہ کرو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو عزت والی، یعنی پورے احترام کے ساتھ ان سے پیش آؤ. اس میں آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے تو جواباً خود بخود آپ اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے محسوس کیا ہو کہ اگر کبھی کسی شخص کی طرف سے آپ کے ساتھ روڈنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو تو غیر محسوس طریقے سے، لاشعوری طور پر اور بعض اوقات بغیر نیت کے آپ بھی اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. والدین کا معاملہ خاص طور پر بڑھاپے میں، کہ جب ان کی طرف سے تمہیں ایسا کلام یا ایسی باتیں سننے کو ملے کہ جو تمہارے غصے کے جذبات کو ابھار سکتی ہوں تو بھی تم اسے دبا کے رکھنا اور ان کے ساتھ جواباً بدتمیزی نہ کرنا، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ پیش آنا. اور اس کے ساتھ مزید کیا فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ کلام میں نرمی ہو بلکہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکے رہنا، یعنی کندھے جھکا کے رکھنا، یعنی جسمانی طور پر بھی تمہارا انداز اور طریقہ کیا ہو کہ ان کے سامنے جسم بھی جھکا ہوا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. ان کے لیے سجدے کا حکم تو نہیں لیکن جسم سے بھی عاجزی کے اظہار کا حکم دیا گیا، یعنی سر تو چاہے نہ جھکا ہو لیکن کندھے جھکے ہوئے ہوں جس سے کوئی دور سے دیکھنے والا بھی پہچان جائے کہ یہ اپنی کسی محترم ہستی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے. کہاں یہ کہ انسان سر اچکائے یا کندھے اچکائے یا منہ موڑ کے چلا جائے یا غصے کا اظہار کرے یا گرمبل کرے یا کسی طرح بڑبڑائے، تو یہ کسی مومن کی شان ہو نہیں سکتی. پھر فرمایا کہ صرف اتنا نہیں کہ تم احترام سے پیش آؤ بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا. کیا دعائیں کرو؟ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، یعنی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اب یہ رحمت کے مستحق ہیں تو اپنی رحمتیں ان پر نچھاور کر دے. اس سلسلے کی احادیث ہیں. پہلی حدیث ہے وعن ابی بکرۃ نفیع ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلى یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق علیہ. یہ حدیث حضرت ابو بکرہ نے روایت کی ہے. نفیع بن الحارث نے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے انداز میں بات اس لیے شروع کرتے تھے تاکہ دوسرا شخص پوری طرح متوجہ ہو جائے. ایک دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تھوڑی سی توجہ ہوئی، پھر فرمایا کیا میں تمہیں ایسا نہ بتاؤں، مزید توجہ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو 3 مرتبہ آپ نے سوال کو دہرایا. ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ، اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ. اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے تو ٹیک لگائے ہوئے تھے، ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات کہنا تیسرا بڑا گناہ، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک یہ تیسری بات دہراتے رہے
کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے. یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں. یعنی اتنا زیادہ اس بات کو دہرایا. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، لیکن اس بات کی شدت کی وجہ سے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو آپ نے اتنی مرتبہ دہرایا کہ ان گنت مرتبہ کہ صحابہ کرام پر ایک بوجھ محسوس ہونے لگ گیا اور وہ خواہش کرنے لگے کہ بس اب آپ اس کے بعد اور نہ کہیں. یعنی اتنا زیادہ اس کے اوپر اصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ جنم لیتے ہیں اور اس سے انسان اس دلدل میں گناہ کے پھنستا چلا جاتا ہے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس دروازے کو بند کیا گیا کہ جس سے انسان اگلی غلطیوں میں اور اگلے گناہوں میں پھنسنے سے رک جائے. اگلی حدیث وان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الكبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کو ناحق قتل کر دینا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. الیمین الغموس، غموس غمسہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈبونا، اور جھوٹی قسم انسان کو ہلاکت میں ڈبونے کے لیے کافی ہے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا یا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه متفق علیہ. وفي رواية ان من اکبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یعنی کوئی شخص اگر براہ راست اپنے والدین کو گالی نہیں بھی دیتا تو دوسرے کے والدین کا احترام کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا اپنے والدین کا کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے اور جواباً پھر وہ اپنے والدین کے بارے میں سنتا ہے تو گویا اس نے اپنے ہی والدین کو برا بھلا کہا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین پہ لعنت بھیجے. ایک حدیث میں گالی کے الفاظ آتے ہیں، دوسری میں لعنت کے آتے ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے کوئی شخص اپنے والدین کو لعنت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو یہ دراصل اپنے ہی والدین پر لعنت بھیجنا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد والدین کی تربیت کا نمونہ ہوتی ہے. تو جب اولاد ایسے کام کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ جواباً اس شخص سے لعنت لیتی ہے جس کو وہ لعنت جس کے والدین پہ بھیج رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی لعنت کی بھی مستحق بن جاتی ہے. وعن ابی محمد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفیان فی روایته یعنی قاطع رحم متفق علیہ. حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہ جا سکے گا. سفیان راوی نے اپنی روایت میں کہا اس سے مراد وہ شخص ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے.
رشتوں کو کاٹنے والا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وعن ابی عیسی بن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات ومنع النوہات ووأد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرة السؤال وإضاعة المال، متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے مال کو روک کر رکھنا اور دوسروں کے مال کو ناجائز قبضے میں کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے بے مقصد گفتگو کرنا، زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے صحیح۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ابتدا میں تو اسی ریفرنس میں بات کی گئی جو اس باب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے والدین کی نافرمانی کو، اور دوسرے الفاظ عربی کے آپ دیکھیں وَمَنْعًا وَهَاتِ، منعن کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، یعنی اپنے مال کو روک کے رکھنا، بخل کرنا۔ اس سے منع کیا گیا کہ انسان اپنے مال سے صرف خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ نہ اٹھانے دے، خصوصاً قریبی رشتہ داروں کو۔ اور ہاتھی کا معنی ہوتا ہے لاؤ، اس سے مراد کیا ہے کہ زبردستی دوسروں کا مال قبضے میں کر لینا اور زیادہ سے زیادہ مال کی ہرس کرتے چلے جانا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام کیا ہے اور تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تمہارے لیے حرام کر دیا ہے بے مقصد گفتگو کرنا، بغیر کسی فائدے کے، دنیا یا آخرت کے۔ ایسا کیوں ہے اور اس کی حرمت کیوں بیان کی گئی؟ اسے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جو کرے وہ اچھا نہیں ہے؟ حرام کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جو کہ ایک بہت سخت لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کسی صورت میں بھی وہ انسان اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا کہ جو اپنی گفتگو سے اپنے وقت کو ضائع کرے، ایسی گفتگو سے کہ جس میں نہ اس کے اپنے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہو اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ اور اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو بیکار میں انسان دوسروں کی غیبت یا مذاق اڑانا یا بیکار کے تبصرے کرنا کہ جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہ حاصل ہو، اور اس کی وجہ سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر مفید اور کارآمد چیزوں کی طرف انسان کا رجحان نہیں رہتا، پھر وہ سب کچھ اسے بہت مشکل لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بامقصد قوم پیدا کیا، اور بامقصد ہونے کے اعتبار سے ان کے لیے ہر وہ چیز ناپسندیدہ قرار دی کہ جو ان کے بامقصد ہونے کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ آپ دیکھیں کائنات پر غور کریں، آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی کہ جو بے مقصد ہو۔ ہر چیز، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں کہ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اس نے ہر چیز کو ساخت عطا کی پھر اس کی رہنمائی بھی کی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ آپ کائنات میں دیکھیں کہ نباتات، حیوانات، پرند چرند، انسان، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور پھر سب چیزیں انسان کی خدمت میں لگا دی۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود انسان جس کے لیے ساری کائنات بنا دی گئی وہی بے مقصد ہو اور اس کی گفتگو بھی بے مقصد ہو؟ کیونکہ گفتگو جو ہے وہ انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے کہ کسی شخص کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ ایک عربی کی کہاوت ہے کہ انسان کے عیب اس وقت تک چھپے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش رہتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہذا بیکار گفتگو انسان کے بیکار ہونے کی علامت ہے، اور بیکار انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور دوسرا، زیادہ سوال کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اب سوال کس چیز کا زیادہ سوال؟ دو تین معنی اس کے بنتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے میدان میں بیکار قسم کے سوال کرے۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جو پسندیدہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نصف علم ہے،
کہ ایک اچھا سوال جس سے اچھا جواب آئے اور دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو وہ تو نہایت پسندیدہ ہے، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی کوانٹٹی سوالوں کی کم ہو تو پھر ہی کوالٹی آئے گی. اور اگر ہر بیکار سوال انسان شروع کر دے تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا اس کی سلیکشن باقی نہیں رہتی. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ سوال میں وہ سوال ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں وہ شخص سب سے بڑا مجرم ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے ایک حلال چیز ان پہ حرام ہو گئی. یعنی بیکار کی حجتیں نکالنا اور دین میں ایسی ایسی تفصیلیں معلوم کرنا کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ اسی چیز نے مسلمان امت کو ہلاکت سے دوچار کیا. آپ دیکھیں کہ جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا تو مسلمان کس قسم کی بحثیں کر رہے تھے کہ براق حلال ہے کہ حرام ہے، کس جانور کا گوشت کھانا چاہیے اور کس کا نہیں. اس کی تفصیلات سیدھی سادھی قرآن اور سنت میں ملتی ہیں. لیکن وہ جانور جو زمین پہ پائے ہی نہیں جاتے ان کے بارے میں بحث کرنا اور بلا مقصد باتیں کرنا ادھر اصل دین کو بھی مشکل بنانا ہے اور لوگوں کو بھی دماغ خراب کرنا ہے. لہٰذا ایسے سوالوں سے منع کیا گیا. اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی باتوں کے بارے میں بھی مت سوال کیا کرو کہ اگر تم پہ وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں سخت ناپسند ہو. مثلا ایک دفعہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے. اب اگر اسے بتا دیا جاتا تو اس کے لیے باعث عار ہوتا. لہذا اس چیز پر سختی سے روکا گیا کہ بیکار اور بے معنی بے مقصد سوال نہ کیے جائیں. اس کے علاوہ کثرت سوال سے مراد بھیک مانگنا بھی لی گئی ہے کہ انسان ہر وقت اپنی حاجتیں دوسروں کے آگے رکھتا رہے اور ان سے سوال کرتا رہے. اور تیسری چیز وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، جیسا کہ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اسے تم بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، یعنی اس کو ضائع مت کرو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ دیا کہ یہ ایک خیر ہے، بھلائی ہے انسان کے لیے، اور اسے ایسی جگہ پر استعمال کرے کہ جہاں سے وہ بہترین خیر حاصل کر سکے، نہ کہ اس طرح استعمال کرے کہ نہ اس سے دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں کلیئر کٹ رستہ بتا دیتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں مال کو لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، وہ ان دونوں کے درمیان ایک بہترین راہ اختیار کرتے ہیں. یہ دونوں کے درمیان یعنی بخل اور اسراف کے درمیان. اور اسراف کیا ہے؟ بلا ضرورت خرچ کرنا، حرام کاموں پہ خرچ کرنا، اور ایسی جگہ پر خرچ کرنا کہ جس سے دوسروں کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی حدیث جس میں ایک ہی چیز آخر میں آئی ہے کہ وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكَ وَحَدِيثُ مَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، کہ ان حدیثوں کو جو پہلے گزر چکی ہیں یاد کر لیں کہ جو رحم کے بارے میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا کہ جو تجھ کو قطع کرے گا میں اس سے تعلق منقطع کر لوں گا. اور یہ حدیث کے صلہ رحمی کہتی ہے کہ جو مجھے قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے گا، یعنی رحمت سے دور کر دے گا.